شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا، ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت، رزق کی برکت اور گھر میں سکون آئے تو شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے میں شاید عام لگے، لیکن اگر دل کی گہرائی سے سنی جائے تو انسان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، سوچ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی مہینوں کو اتنی بے پرواہی سے کیوں گزار دیا؟ بات شعبان کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو آہستہ آہستہ ہمیں رمضان کے دروازے تک لے کر جاتا ہے، مگر افسوس کہ زیادہ تر لوگ اسے محض ایک درمیانی مہینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، شعبان غفلت کا نہیں بلکہ تقدیر سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے چھوٹے فیصلے، معمولی عمل، بظاہر عام سی چیزیں آنے والے مہینوں بلکہ پورے سال کے حالات کا رخ بدل سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کتنی بار شعبان آیا اور گزر گیا، ہم نے گھروں کی خریداری کی، دنیاوی ضروریات پوری کی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا اس مہینے میں کچھ ایسے چیزیں میں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو انسان محنت کے باوجود تنگی میں گھرا رہتا ہے۔ رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے، سکون ڈھونڈنے نکلتے ہیں مگر بے چینی ساتھ لپٹی رہتی ہے۔ شاید اسی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے شعبان کے مہینے کی قدر نہیں پہنچائی۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جو صدیوں سے اہل دل کے درمیان منتقل ہوتا آیا ہے، مگر عام لوگوں کی نظروں سے اجھل رہا۔ یہ کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا، کوئی دنیاوی فارمولہ نہیں، بلکہ ایک حکمت ہے، ایک سوچ ہے، ایک راستہ ہے۔ اگر اس راستے کو اپنا جائے تو غربت، تنگ دستی، محتاجی آہستہ آہستہ زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے، اور اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو انسان ساری عمر شکوہ کرتا رہتا ہے، ہماری محنت میں برکت کیوں نہیں؟ اس لیے آج میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شعبان کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ محترم ناظرین، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو، آخر یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا یہ کوئی قیمتی اشیاء ہیں؟ کیا یہ صرف امیروں کے لیے ہے، یا یہ ایسی سادہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے؟ یاد رکھیں، برکت کا تعلق قیمت سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ نیت جڑ جائے تو تھوڑا سی خریداری بھی زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ یہ راز ہر اس شخص کے لیے نہیں جو صرف سننا چاہتا ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو سمجھنا اور پھر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آگے چل کر میں ان 5 چیزوں کا تفصیل سے ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے ضروری ہے آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں، شعبان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اعمال اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، آنے والی برکتوں کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا تو ممکن ہے آنے والا وقت صرف تنگی، پریشانی، حسرتوں کے ساتھ گزرے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے، اس شعبان کو غفلت میں نہیں گزارنا، کیونکہ شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جو 5 چیزیں انسان کو آنے والی تنگ دستی سے بچا سکتی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز مٹی کا برتن یا پیالہ ہے۔ یہ چیزیں بظاہر بہت سادہ، معمولی، عام سی لگتی ہیں، مگر اس کے اندر ایک ایسی روحانی پیغام پوشیدہ ہے جو غربت، بے برکتی کے کئی دروازے بند کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ جائے گا۔
جب انسان اپنے اصل کو یاد رکھتا ہے تو وہ رزق کی طلب میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اور عاجزی اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قیانت سب سے بڑی دولت ہے، مٹی کا برتن اسی قیانت کی علامت ہے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن یا پیالہ خریدنا محض ایک چیز خریدنا نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔ یہ ہمیں سادگی، قناعت، اللہ کی نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ خواہشات کی بھوک، بے سکونی اور بے برکتی رہ سکتی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن خریدنا آپ کے رزق میں مضبوط کرنے اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا ایک ایسا عمل ہے جو دیر تک اثر کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں انسان کی زندگی کے دو اہم سبق پوشیدہ ہوتے ہیں، عاجزی اور قناعت۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی طرف لے جاتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بھوک، پیاس اور قناعت کا سبق ملتا ہے۔ اگر ہم شعبان میں مٹی کے برتن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے رزق صرف دولت نہیں بلکہ سیدھی سادگی زندگی بھی ہے۔ مٹی کے برتن سے انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ کافی ہے، اور قناعت ہی برکت کی پہلی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بڑھا کر واپس دے گا۔ مٹی کے برتن کے ساتھ یہ نیت جڑتی ہے، ہم اپنی زندگی میں سادگی، صدقے کی طرف بڑھیں گے اور اللہ کی نعمتوں پر قناعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مٹی کے برتن، کھانے پینے کے اوراز، سادگی کا بہت زور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سادگی، قناعت کی طرف بلایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو انسان دنیاوی آسائشوں کی دوڑ میں قناعت کھو دیتا ہے وہ ہمیشہ بے سکونی، اضطرابی، رزق کی کمی محسوس کرتا ہے۔ جو مٹی کی سادگی کو اپناتا ہے اللہ اسے دنیا آخرت دونوں میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی عملی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی آہستہ آہستہ نماز کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کا رخ بڑھ جاتا ہے، فجر، مغرب اور عشاء میں حاضری کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے تو کیا وہ ظاہری تیاری کے بغیر جا سکتا ہے؟ کیا رب کے دربار میں پیش ہوتے وقت وقار، صفائی، سلیقہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہی رکھتا ہے جہاں صاف ستھرے نئے چپل یا جوتے شعبان کے مہینے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے آدم کی اولاد، ہر نماز، ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ علماء فرماتے ہیں زینت میں لباس کے ساتھ ساتھ صفائی، سلیقہ، ظاہری وقار بھی شامل ہے۔ جب بندہ پرانے، ٹوٹے ہوئے، گندے جوتے چپل پہن کر مسجد میں جاتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی طبیعت بوجھل رہتی ہے بلکہ دوسروں پر بھی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کو قدر کرنے کی تعلیم دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی صفائی، درستگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے گھر کی طرف باوقار انداز میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے راستوں میں بھی وقار پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وقار صرف لباس میں نہیں، نیت میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ شعبان اور رمضان میں مساجد آباد ہوتے ہیں، لوگ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ اگر ایسے میں بندہ پرانے بدحال چپل یا جوتے کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اس کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی غربت اور محرومی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ شعبان میں خاص طور پر مسجد کے لیے ایک صاف ستھرے نئے چپل یا جوتا خریدتا ہے تو یہ صرف خریداری نہیں رہتی بلکہ ایک اعلان بن جاتی ہے، میں اب اللہ کے گھر کا باوقار مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں جو شخص اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے رزق کا بھی خیال رکھتا ہے۔
اس لیے شعبان کے مہینے میں نئی صاف ستھرے چپل یا جوتا خریدنا محض ظاہری تیاری نہیں بلکہ غربت کے احساس کو ختم کرنے، رزق میں وقار پیدا کرنے کا ایک خاموش مگر گہرا عمل ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والے تنگ دستی سے بچا سکتا ہے، ان میں سے تیسری بظاہر سادہ مگر حقیقت میں نہایت گہری اور بابرکت چیز کھجور ہے۔ کھجور صرف ایک غذا نہیں بلکہ یہ سنت نبوی، برکت رزق، رحمت الہی کے علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر خاص نعمت کے طور پر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھجوروں کی درختوں سے تمہارے لیے پھل اور رزق ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کھجور محض خوراک نہیں بلکہ رزق کے نظام سے جڑی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے اور اسے غذا کا اہم حصہ بناتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوکا ہے۔ غور کیجیے، یہاں بھوک سے مراد صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ برکت کی بھوک بھی ہے۔ شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کھجور خریدنا دراصل آنے والی برکتوں کو خوش آمدید کہنے کے مترادف ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص برکت والی سنتوں کو وقت سے پہلے اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا فرما دیتا ہے جس کا اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سنت سے جڑی ہوئی معمولی چیز بھی انسان کو بڑے بڑے فتنوں تنگیوں سے بچا لیتی ہے۔ کھجور چونکہ روزہ کھلوانے کی ایک سنت بھی ہے، صدقے کی بہترین شکل بھی ہے، اس لیے شعبان میں اس کی خریداری دل، گھر اور رزق تینوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کھجور تو رمضان میں خریدی جاتی ہے، شعبان میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھے، برکت ہمیشہ تیاری میں ہوتی ہے، تاخیر میں نہیں۔ جو شخص شعبان میں کھجور خرید کر نیت باندھ لیتا ہے، اس کے گھر میں رحمت کا نزول پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ جن گھروں میں شعبان میں کھجور آ جاتی ہے وہاں غربت ٹھہرتی نہیں، رزق آتا ہے مگر بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے سمجھ لیجیے، شعبان کے مہینے میں کھجور خریدنا محض ایک خریداری نہیں بلکہ غربت کے دروازے بند کرنے، رزق برکت کے راستے کھولنے کا ایک خاموش مگر نہایت طاقتور عمل ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والے تنگ دستی، بے برکتی اور دل کی ویرانی سے بچا سکتا ہے، ان میں چوتھی نہایت اہم چیز تسبیح یعنی ذکر کے دانے ہیں۔ تسبیح بظاہر چند دانوں کا ایک ہار ہوتی ہے مگر حقیقت میں یہ بندے رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ، ایک خاموشی فریاد اور ایک مسلسل تعلق کی علامت ہے۔ شعبان چونکہ اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تسبیح کے اختیار کرنا دراصل اپنے اعمال کو وزنی، اپنے نام کو قبولیت کے قریب لے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کی تاکید فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ غور کیجیے، جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو لالچ، خوف اور بے برکتی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ تسبیح دراصل اسی ذکر کو زندگی کا حصہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ شعبان میں اس کی خریداری اس سنت سے ہوتی ہے، آنے والے وقت غفلت میں نہیں بلکہ یاد الہی میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو نہایت اہم عمل قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ حدیث واضح کر دیتی ہے، ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ روح کی زندگی ہے۔ جس گھر میں تسبیح آ جاتی ہے وہاں غفلت کی موت کم اور روحانی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی روحانی زندگی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، ذکر و کنجی ہے جو بندہ دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے اس کی ضروریات کو یاد رکھا۔ شعبان میں تسبیح خرید کر اسے معمولی بنانا
اس بات کی علامت ہے بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہا ہے وہ غفلت نہیں اختیار کرے گا۔ یاد رکھے جو رب کو یاد رکھے رب اسے کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر شعبان کے مہینے میں تسبیح کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ محض ایک چیز کا چھوٹ جانا نہیں بلکہ ذکر، سکون اور برکت کے ایک دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ شعبان میں تسبیح خریدنا، ذکر کو اپنا لینا، غربت کے اندھیروں سے نکل کر رزق اور اطمینان کی روشنی کی طرف قدم بڑھانے کے مترادف ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی اور بے برکتی اور مسلسل محتاجی سے بچا سکتا ہے، ان میں 5ویں نہایت اہم چیز آٹا یا اناج ہے، وہ بھی خاص طور پر صدقے کی نیت سے ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام میں رزق کا تعلق صرف مہینے سے نہیں بلکہ دینے سے بھی ہے۔ جو ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی خالی نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ خود بتا رہے ہیں ایک دانہ دینے سے 700 دانے لوٹائے جاتے ہیں۔ آٹا یا اناج تو ویسے تو دانے کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت رزق کے ساتھ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سننے میں سادہ ہے مگر حقیقت میں یہ غربت کے خلاف سب سے بڑا اعلان ہے۔ شعبان چونکہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آٹا یا اناج خرید کر کسی غریب، مسکین یا ضرورت مند تک پہنچانا دراصل آنے والے مہینوں کی مہنگائی، تنگی اور پریشانی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جو شخص بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی بھٹی کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے صدقے سے زیادہ رزق کو بڑھانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آٹا یا اناج چونکہ بنیادی ضرورت ہے اس لیے اس کا صدقہ دلوں پر بھی اثر کرتا ہے، دعا کی شکل میں واپس لوٹتا ہے۔ یاد رکھیں، شعبان میں آٹا یا اناج خریدنا محض ایک سماجی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔ اگر اس مہینے میں صدقے کی نیت سے یہ چیزیں گھر میں آ گئیں تو سمجھ لیجئے آپ نے غربت کے راستے میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، اور اگر اسے نظر انداز کر دیا گیا تو پھر شکایت صرف حالات سے نہیں بلکہ اپنی کوتاہی سے بھی ہونی چاہیے۔ شعبان میں آٹا یا اناج صدقے کی نیت سے خریدنا رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کا ایک آزمودہ بابرکت ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ نے اپنے اندر ایک چھوٹا سا فیصلہ کر لیا، آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس مہینے میں لوگ عموماً دنیاوی خریداروں، چھوٹے موٹے ضروریات، عام عادی معمولات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے شعبان میں ایک خاص چیز ہے جو آپ کی زندگی کے کئی مسائل کا حل بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں تنگ دستی، پریشانیاں، بیماری، بے برکتی کا دور ختم ہو جائے، آپ کو اس مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنی ہوگی۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان سال بھر کی محنت کے باوجود غربت کے گھڑے میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف چیزیں نہیں بلکہ ایک طرح کی روحانی حکمت، برکت کی کنجی، زندگی کو سنوارنے والا عمل ہے۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں سکون اور آپ کے زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ مگر اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا، آپ کی زندگی میں تنگی، پریشانی، بیماریوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہر وقت محتاجی، اضطراب، بے سکونی میں رہتے ہیں۔ شعبان میں 5 چیزیں خریدنا ایک قسم کی تیاری ہے۔ یہ تیاری صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی عبادت کرنے لگتے ہیں، مسجدوں میں جانا شروع کرتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی میں وہی تنگی، وہی پریشانی، وہی بے برکتی برقرار رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگ صرف عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اپنے دل، اپنے گھر
اور اپنے رزق کے لیے برکت کی تیاری نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے جہاں یہ 5 چیزیں آپ کے کام آتی ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔